کہتے ہیں کہ میں شیعہ آبادی کے قریب رہتا ہوں، اور شیعہ کہتے ہیں کہ جنگ سے واپسی پر نبی علیہ السلام نے غدیر قوم پر کھڑے ہو کر کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ اگر تو مولا کا معنی یہ ہے بلا فصل خلیفہ تو شیعہ سچے ہیں۔ دنیا کی کسی لغت کی کتاب میں سے لے آئیں کہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل یا مولا کا معنی پہلا امام، تو پھر تو ان کی بات درست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت میں تصرف کیا۔ کچھ لوگ مطالبہ کرتے تھے، انہوں نے سونا دے دیا، مال غنیمت بانٹا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، نہ حق اعتراض کیا۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے عالم دین کا بچہ میرٹ پر بھی ہونا تو لوگ زبانیں کھول دیتے ہیں، لو جی ہوں پتر بھی آ گئے، جدو مرضی ممبر تے کھلار چھڑ دینے، مسلح تے کھلار چھڑ دینے، حالانکہ وہ میرٹ پر بھی ہو پھر بھی لوگ باتیں کر دیتے ہیں۔ حضرت علی نے میرٹ پر سونے کو تقسیم کیا، نبی علیہ السلام کے کانوں میں یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا جو مجھے عزیز رکھتا ہے، جو مجھے دوست رکھتا ہے، وہ علی کو بھی دوست رکھتا ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی، یہ اس کا معنی ہے۔ انہوں نے اس کا معنی کچھ کا کچھ بنا لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم اجمعین۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس نے محمد و اہل بیت محمد کی شان کائنات میں سب سے افضل قرار دی۔ درود و سلام ہو نبی اور اس کی اولاد پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں میزان و معیار اسلام قرار دیا۔ لعنت و نفرتیں ہوں ہر اس شخص پر جن کے کالے قلوب میں محمد و آل محمد کے لیے ذرا برابر بھی بغض پایا جاتا ہے۔ عزیزان من، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لو کان اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار، کہ اگر لوگ محبت علی پر اکٹھے ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کو خلق نہ کرتا۔ عزیزان من، علی اور اولاد علی کے ساتھ ستم ظریفی زمانے کی نہ 1400 سال قبل ختم ہوئی تھی اور نہ 1400 سال بعد آج ختم ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے عصر حاضر میں ایک مولانا نے جس کا نام مولانا مفتی محمد عمر صدیق ہے، ان مولویوں کی سی مثال دہرائی ہے کہ جو چند صدیاں قبل بنو امیہ کے ناپاک ٹکڑوں پہ پلتے تھے، جن کی تربیت بنو امیہ کے حرام لقموں سے ہوئی، ان کی مثال کو دہراتے ہوئے اس مفتی صاحب نے ایک ایسی جو ہے اظہر من الشمس واضح چیز کو جھٹلایا ہے کہ جس کو نہ صرف علماء اہل تشیع نے تسلسل اور تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے، بلکہ علماء اہل سنت نے بھی بہت شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عزیزان من، میری مراد ہے وہ حدیث جو
اہل اسلام کے بچے کو یاد ہے کہ رسول نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اگرچہ غدیر کے اس عنوان پر میری ویڈیو کلپس نہایت ہی تفصیل کے ساتھ یوٹیوب پر موجود ہیں، جس کی لنک جو ہے میں ڈسکرپشن اور کمنٹس میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو میرا حاضر ہونے کا ہدف ہے وہ اس جاہل شخص کے وہ 3 جھوٹ ہیں جو کہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ یہ واقعہ کسی جنگ کی واپسی پر ہوا تھا، تو تاریخ کے آئینے میں ذرا یہ دیکھے، اگر بغض محمد و آل محمد کا چشمہ اتارے تو اہل سنت کی کتب سے ہی اس کو مل جائے گا کہ یہ واقعہ غدیر خم کا واقعہ ہے اور 18 ذی الحج کا ہے۔ آخری حج کے موقع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اس کے بعد طویل خطبے کے بعد رسول کریم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اور ابو ہریرہ سے ہی تفسیر در منصور میں یہ روایت ہے کہ ابو ہریرہ لکھتے ہیں کہ ابھی محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا، لوگ ابھی منتشر ہی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دوسری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ وہ جو ویڈیو کلپس ہیں عزیزان من، میں نے اس میں 24 مؤرخین اہل سنت کے نام بیان کیے ہیں جنہوں نے واقعہ غدیر کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد 24 محدثین اہل سنت کو ذکر کیا ہے جس میں جو ہے انہوں نے واقعہ غدیر کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد 12-14 وہ مفسرین کا میں نے بیان کیا ہے جس نے علماء اہل سنت نے واقعہ غدیر کو نقل کیا ہے۔ 8 سے 10 وہ علماء علم کلام ہیں جنہوں نے جو ہے واقعہ غدیر کو نقل کیا ہے، اور سب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ من کنت مولا فہذا علی مولا غدیر کے موقع پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور غدیر آخری حج کے موقع کے بعد ہوا تھا، نہ کہ کسی جنگ کے بعد۔ اس کے بعد یہ جو میں نے بیان کیا تفسیر در منصور میں ابو ہریرہ کی روایت، اس میں بھی یہ عبارت میں ذکر کرتا چلوں، وہ لکھتا ہے کہ لما کان یوم الجمعہ یوم غدیر خم وهو 18 من ذی الحجہ، کہ جب 18 تاریخ تھی شہر ذی الحج کی، تو قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کے بعد تفسیر در منصور میں ایک تواتر کے ساتھ جو ہے جناب سعید خدری نے بھی اسی عبارت کو تھوڑے بہت متن کی تبدیلی کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد یہی روایت ابو القاسم حسکانی نے بھی جو ہے، احمد مکی نے، خوارزمی نے اور دیگر بہت سارے علماء اہل سنت نے جو ہے بیان کی ہے۔ تو میں اس محترم سے گزارش کروں گا کہ بغض آل محمد کا چشمہ اتاریں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی۔ دوسرا جھوٹ جو اس نے بولا ہے وہ یہ بولا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکایت لائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت میں تصرف کیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ایک الزام ہے جو مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر لگا رہا ہے یہ شخص، کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت میں تصرف کیا، لوگوں کو یہ پسند نہ آیا، اور پھر جو ہے وہ لوگ شکایت لے کر نبی کے حضور گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ دوسرا جھوٹ، تیسرا جھوٹ جو اس شخص نے بولا ہے وہ ہے لفظ مولا کی مراد میں، اگرچہ اس پر بھی تفصیلی ویڈیو کلپس میری موجود ہیں، وہ بھی میں ڈسکرپشن میں لنک دیے دیتا ہوں۔ وہ لفظ مولا کے معنی میں ہے، اور یہ مولا خود لفظ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی کہہ رہا ہے کہ پھر وہاں مولا سے مراد جو رسول کریم نے لی کہ چونکہ میں محمد مصطفیٰ سب کا دوست ہوں، اور رسول نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جب میں محمد اگر لوگوں کا دوست ہوں تو اسی طریقے سے علی بھی آپ لوگوں کا دوست ہے۔ تو اس کو میں تاریخ کے کتب سے ایک اور تماچا لگانا چاہتا ہوں کہ جب یہ تاریخی واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد
کوئی مختلف روایات ہیں جس میں تقریباً 1,25,000 تک 1,24,000 تک لکھا گیا ہے کہ صحابی اور صحابیات اس میں شامل تھی. اور یہ الفاظ جو ہے علماء اہل سنت نے بیان کیے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا بخن بخن لک یا علی اصبحت مولائی و مولا کل المؤمنین والمؤمنات. یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ مولا بن گئے مومنین کے بھی اور جو ہے مومنات کے بھی. تو نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ. تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی اس گرمی میں سر ننگے حاجیوں کو اور سر منڈائے ہوئے تھے؟ عرب کی تپتی ہوئی سرزمین تھی، کسی درخت کا سایہ موجود نہ تھا. اتنی زحمت رحمت للعالمین نبی نے کیا فقط اس لیے دی لوگوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں محمد بھی آپ لوگوں کا دوست ہوں، علی بھی آپ لوگوں کا دوست ہے؟ تو پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو کیا کہیں گے کہ انہوں نے کہا تھا اصبحت مولائی و مولا کل المؤمنین والمؤمنات، کہ یا علی آپ مومنین اور مومنات کے مولا بن گئے. تو اگر یہاں آپ مراد لیتے ہیں مولا سے لفظ دوست اور یار کی، تو کیا کہیں گے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ دوست اور یار بن گئے ہیں مومنوں کے بھی اور مومنات کے بھی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ تاریخ کی کتب کو ذرا کھولیں، اپنا مطالعہ بڑھائیں، تحقیق بڑھائیں، بجائے اس کے کہ کسی کو آپ غالم غلوچ کریں، بجائے اس کے کہ کسی کو آپ برا بھلا کہیں. تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کتب آپ کے پاس بھی موجود ہیں، انٹرنیٹ کی سہولیات آپ کے پاس بھی موجود ہیں، علماء حق آپ کے پاس بھی موجود ہیں، مطالعہ کرنے والے علماء کرام آپ کے درمیان میں بھی موجود ہیں. اگر آپ کو کچھ معلوم نہیں تو بجائے غلط بیانی کرنے کے کسی محترم استاد سے تعلیم لیں اور یہ سر عام غلط بیانی کرنے سے جو ہے گریز کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو ہے اتحاد اور احترام کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے اور اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے.